چونکہ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے 8ویں جماعت کا. یہ میقات اول میں آتا ہے، اردو نصاب سے ہے. سیتا جی کی آہوزاری یہ نظم ہے جو سرور جہاں آبادی نے لکھی ہے. اور یہ نظم جو ہے یہ رام چندر جی کے بنواس کے وقت جو منظر پیش کیا گیا ہے، جب رام چندر جی کو بنواس کے لیے جانا تھا اس وقت کی منظر کشی کی ہے کہ جب رام چندر جی کی رانی یعنی سیتا اس کو آہوزاری کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں بھی آپ ہی کے ساتھ آنا چاہتی ہوں. چونکہ سب سے پہلے اس نظم کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ رام چندر جی کون تھے، سیتا جی کون تھی. تو رام چندر جی ایودھیا کے جو بادشاہ دشرت تھے ان کے بڑے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، ان کے 3 رانیاں تھیں. دشرت کی 3 رانیاں تھیں. ایک کا نام تھا کوشلیہ، اور کوشلیہ کا بڑا بیٹا تھا رام چندر. دوسرے کا نام تھا کائکی، اس کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا بھارت اور دوسرے کا نام تھا شترگھن. اور اس کی تیسری جو رانی تھی اس کا نام تھا سمترا اور اس کا بیٹا تھا لکشمن. چونکہ جو کائکی تھی اس نے راجا دشرت سے ماضی میں 2 وعدے لیے تھے اور کہا تھا کہ وقت آنے پر آپ کو وہ وعدے پورے کرنے ہوں گے. لہذا کیا ہوا کہ جو راجا دشرت ہے اس کو آخری وقت پر جب کہ اس نے چاہا تھا کہ اپنے بیٹے رام چندر جی کو اپنی سلطنت دے اور بادشاہ بنائے، راجا بنائے، لیکن کائکی نے اس کو اپنے وہ وعدے یاد دلائے. تو وعدے کے مطابق دشرت کو وہ پورے کرنے پڑے. لہذا جو پہلا وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ کا بڑا بیٹا ہے رام چندر جی اس کو آپ بنواس بھیج دیں. ٹھیک. دوسرا وعدہ جو تھا جو اس کا بیٹا بھارت تھا اس کو بادشاہ یعنی راجا بنانا تھا. تو یہ دونوں وعدے اس کو پورا کرنے پڑے. تو اسی جب وقت آیا کہ جو رام چندر جی ہے اس کو بنواس کے لیے جانا تھا، اس کو گھر سے نکلنا تھا، تو اس وقت کی منظر کشی سرور جہاں آبادی نے بہت ہی اچھے اور موزون انداز میں پیش کی ہے. چونکہ یہ نظم ہے تو اس نظم میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ نظم میں ردیف کیا ہے، نظم کا قافیہ کیا ہے. اس لیے چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، لہذا جب ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں تو اس نظم میں کچھ الفاظ آپ دیکھیں گے جو ہر شعر کے آخر پہ آتے ہیں. جو لفظ ہر شعر کے آخر پہ آتے ہیں ان لفظوں کو ہم، جیسے یہ کتاب ہے اور اس کتاب کا جو پہلا شعر ہے وہ ہے ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو. یہ جو لے چلو ہے یہ اس کا ردیف ہے. آپ دیکھیں گے جو الفاظ بار بار شعر کے آخر پہ آتے ہیں اور ہم معنی ہوتے ہیں ان الفاظوں کو ہم ردیف کہتے ہیں. لیکن ردیف سے پہلے آپ دیکھیے اس سے پہلے کچھ الفاظ ہیں جیسے نعت ہے. جیسے پھر سے ہم دیکھیں گے ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریخا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو. جو لفظ نعت اور ساتھ ہے یہ ہم آواز لفظ ہے، یہ ہم معنی نہیں ہے، یہ ہم آواز لفظ ہے. لہذا ان الفاظوں کو، ایسے الفاظوں کو ہم قافیہ کہتے ہیں. ایسے الفاظوں کو قافیہ کہا جاتا ہے. ایسے جب آپ ساری یہ نظم پڑھو گے تو آپ کو یہ ردیف اور قافیہ اس میں ملیں گے. یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ نظم تب تک نہیں لکھی جا سکتی یا غزل تب تک نہیں لکھی جا سکتی جب تک نہ اس میں ایسے الفاظ آ جائیں گے. اور دوسری بات جو نظم اور غزل کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کیسے پڑھا جائے، کس طرح پڑھا جائے. تو پڑھنے کے لیے ایک تو ہم اس کو ترنم میں پڑھتے ہیں اور دوسرا ہم اس کو تحت اللفظ بھی پڑھتے ہیں. ترنم اور تحت اللفظ کیا ہو گیا؟ ترنم جیسے ہم گانا دیکھتے ہیں، فلمی گانے دیکھتے ہیں تو فلمی گانے کی طرح ہم پڑھتے ہیں، لائن میں پڑھتے ہیں. تو دوسرا ہوتا ہے تحت اللفظ، اس کو بھی ہم اچھے سے پڑھتے ہیں، لگنا چاہے کہ یہ بالکل کوئی شاعر پڑھ رہا ہے.
नसर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आपको ये बात भी यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जो नज़म है ये बिल्कुल मद मुकाबिल जिद हम कह सकते हैं नसर का है, क्योंकि नसर को हम रवानी पढ़ते हैं, नज़म को हम रवानी नहीं पढ़ सकते। लिहाजा चूँकि वक्त की कमी की वजह से हम ज़्यादा इस पे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं फिर एक बार ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ये रदीफ है, आपको ये जो आखिरी अल्फाज होते हैं, हमाना अल्फाज होते हैं, याद रखना चाहे उनको रदीफ कहते हैं। और रदीफ से पहले जो लफ्ज़ आते हैं, जो हम आवाज़ लफ्ज़ होते हैं, जिनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, वो रदीफ होते हैं, वो भी आप याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो फिर इस नाज़म का खुलासा है कि ये नाज़म, इस नाज़म का मौजू क्या है, सरवर जहां आबादी ने जो ये नाज़म लिखी है ये क्यों लिखी है, क्या लिखा है, इस नाज़म में क्या है। तो हमने पहले ही जो इसका अनुमान है, अनुमान के हिसाब से ये समझ आता है कि सीता जी की आहुजारी, जब आहुजारी करते हैं, किससे आहुजारी करती है, अपने पति से यानी रामचंद्र जी से, जब उसको वनवास के लिए जाना होता है। तो वो क्या कहते हैं, वो समझने से पहले एक बार हमें चाहिए कि हम इस नज़म को पढ़े। तो नज़म को पढ़ते हैं, हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो। इसी तरह ये तहतुल लफ्ज़ हो गया, मैंने इसको रिदम में नहीं पढ़ा, तहतुल लफ्ज़ में पढ़ा। रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो, नाजुक है मेरा शीशे दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। क्योंकि वक्त की कमी की वजह से इंशाल्लाह दूसरा हम इसका वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इस सारी नज़म को आपको समझाएंगे और इसके नाज़म के बारे में और बात करेंगे। शुक्रिया। क्योंकि हम सिर्फ 6